ہجر اسود کا عجیب واقعہ۔ تاریخ میں کم از کم 6 ایسے واقعات ملتے ہیں جب ہجر اسود کو چوری کیا گیا یا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے حوادث کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ 7 ذی الحجہ 317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال 317 ہجری کو حج بیت اللہ شریف نہ ہو سکا اور کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ اسی ابو طاہر کرامتی نے ہجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کرامتی کے ساتھ فیصلہ کیا اور 30,000 دینار دے دیے۔ تب ہجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی۔ گویا کہ 22 سال تک خانہ کعبہ ہجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ ہجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث شیخ عبداللہ بن عقیم المحدث کو ہجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھیجا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں ہجر اسود کو ان کے حوالے کیا گیا، تو ان کے لیے ایک پتھر خوبصورت خوشبودار غلاف میں سے نکالا گیا کہ یہ ہجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ لیکن محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ہجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں۔ اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ ہجر اسود ہوگا اور ہم لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ کہ ہجر اسود پانی میں نہیں ڈوبتا، دوسری یہ کہ آگ سے گرم بھی نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، پھر آگ میں اسے ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا۔ تو جب یہ پتھر پانی میں ڈوب گیا اور آگ سے گرم ہو گیا تو محدث عبداللہ نے فرمایا ہم اصل ہجر اسود کو لیں گے۔ پھر اصل ہجر اسود کو لایا گیا اور اسے آگ میں ڈالا گیا تو وہ گرم نہ ہوا، اور جب اسے پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا ہجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ اس وقت ابو طاہر کرامتی نے تعجب کیا اور کہا یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں ہمیں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں کہ ہجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر کرامتی نے کہا کہ یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہے۔ جب ہجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ ہجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بحرین لے کر جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے۔ 22 سال کے عرصہ بعد ہجر اسود کو واپس خانہ کعبہ میں نصب کر دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد ہے کہ زمین میں ہجر اسود اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے۔ روز قیامت آئے گا تو اس کی ایک زبان ہوگی، جس نے بھی اسے حق یا باطل کے ساتھ چوما اس کی گواہی دے گا۔ یہ پانی میں نہیں ڈوبتا اور نہ ہی آگ سے گرم ہوتا ہے، اور ہجر اسود وہ ہے جو کعبہ کے جنوب مشرقی کنارے میں ہے اور یہیں سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ اصل میں جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے۔ اس کا رنگ مقام ابراہیم کی طرح سفید شفاف تھا اور یہ آنسو بہانے اور دعا قبول ہونے کی جگہ ہے۔ اسے چھونا اور اس کا بوسہ لینا مسنون ہے، اور زمین میں یہ اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ توبہ کا عہد کرتے ہوئے مصافحہ کا مقام ہے۔ جس نے بھی اسے چھویا یہ روز قیامت اس کی گواہی دے گا، اور جو اس کے برابر ہوتا ہے وہ رحمان کے ہاتھ سے معاہدہ کر رہا ہے اور اسے چھونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ انبیاء، صالحین، حجاج، عمرہ اور زیارت کرنے والوں کے لبوں کے ملنے کی جگہ ہے۔ Thanks for watching and keep subscribing.